لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما كان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کے لیے زیادہ اٹریکشن رکھتی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک بڑھیا کے خوبصورت چہرے کا راز، یعنی کہ ایک بڑھیا جو بوڑھی ہو چکی ہے لیکن اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کا راز ہم بتانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ لڑکیوں کو تقریباً ہر عمر کی عورتوں کو خوبصورت رہنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا میک اپ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ بڑھاپے میں بھی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جو بڑھاپے کی منازل طے کر رہی تھی، یعنی کہ وہ بڑھاپے میں جا چکی تھی، مگر اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا شاش بشاش تھا کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی بوڑھی عورت کا چہرہ ہے۔ وہ چہرے مہرے سے ایک جوان عورت معلوم ہوتی تھی۔ کسی نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر اتنی لمبی ہو چکی ہے، بڑھاپے کے صحرا میں آپ کی زندگی کا سفر جاری ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ صاف شفاف ہے، یعنی کہ آپ بڑھاپے کی منزلوں کو طے کر رہی ہیں لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ بوڑھی ہو رہی ہیں۔ آپ کا چہرہ کسی جوان عورت کے چہرے سے ملتا جلتا ہے۔ بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ اے میری بہن، میں وہ والا طریقہ استعمال کرتی ہوں جس سے اکثر و بیشتر خواتین ناواقف ہیں، یعنی کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خوبصورتی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا یہ نسخہ کائنات کے سب سے بڑے معالج یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد انسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ انسانی خواہشات کا لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس نے اس بات کا ثبوت یہاں سے دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے اور چاندی کی مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی کہ انسان کو اگر 2 وادیاں سونے اور چاندی کی بھر کر مل جائیں تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں اگر کسی کی سیلری 1 لاکھ ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کی 2 لاکھ سیلری ہونی چاہیے، 2 لاکھ ہے تو وہ خواہش کرے گا 3 لاکھ ہونی چاہیے۔ کوئی اچھی پوسٹ پہ جاب کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ میں اچھی پوسٹ پہ ہوں، اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے اس سے بھی اوپر لیول پہ جگہ ملے۔ پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے میک اپ کی تفصیل بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جو میک اپ کرتی ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کا میک اپ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے دونوں ہونٹوں پر حق غالب رہتا ہے، مطلب یہ کہ اپنے ہونٹوں سے وہ ہمیشہ حق بات کرتی ہے، غلط بات وہ نہیں کرتی۔ دوسرا اس نے کہا میرے آواز کی گنگناہٹ ذکر و اذکار ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ تیسری بات اس نے بتائی کہ میری آنکھوں کا میک اپ نگاہ کی پستی ہے، یعنی کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتی تھی، لوگوں کو نظر اٹھا اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ چوتھی بات اس نے بتائی کہ میرے دونوں ہاتھوں کی سجاوٹ احسان کرنا ہے، یعنی کہ میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر احسان کرنا پسند کرتی ہوں۔ پانچویں بات اس نے یہ بتائی کہ میرے قدموں کی خوبصورتی استقرار و استقامت ہے، یعنی کہ وہ استقامت کے ساتھ اپنے قدموں کو حق کی راہ پہ رکھتی ہے، ناجائز راستے پر چلنا پسند نہیں کرتی۔ اگلی بات اس نے یہ بتائی کہ میرے دل کا قرار حب الہی ہے، یعنی دل کو وہ اللہ کی محبت سے سرشار رکھتی تھی۔ اور اس نے اپنی عقل کا سنگار حکمت و دانائی بتایا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرے نفس کی غذا اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور میری خواہش کی انتہا ایمان ہے۔ خواہش کی انتہا ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ خواہش کرتی تھی کہ اگر مجھے کوئی چیز بہت زیادہ ملے تو میرا ایمان بڑھ جائے۔ اس نے بتایا کہ یہی میرا میک اپ ہے جس کو اپنانے سے میرے چہرے پر یہ رونق حاصل ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔
آپ نے یہ میک اپ دیکھا، نہ تو اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کاسمیٹکس خریدنی پڑتی ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری، لالچ کا خاتمہ اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، ان ساری چیزوں کو اپنانے سے انسان کے چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے اور انسان کو کسی اور میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی انسان، کوئی لڑکی یا کوئی مرد بھی فار ایور خوبصورت رہنا چاہ رہے ہیں، بڑھاپے میں خوبصورت رہنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے آسان نسخہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله